ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ لونگ ہو، کیئرنگ ہو، اس کا خیال کرے، اور تقریباً ہر عورت کا یہ خواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پورا بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے لیے آپ کا کچھ سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بے وقوفی کے ساتھ ٹائم نکالتی جاتی ہیں، کچھ باتوں کو نہیں سمجھتی، اپنی میرڈ لائف کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اور ٹائم بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ میرڈ گرل ہیں اور آپ اپنی اچھی لائف گزارنا چاہتی ہیں، اور آپ اس ویڈیو پہ آ گئی ہیں اور آپ نے اگر اچھا پورے سن لیا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گی، کیونکہ ہماری مدرس ہمیں بتاتی ہیں، لیکن ہم سم ٹائم تو ان کی باتیں سن لیتے ہیں اور کبھی نہیں سنتے، اور کچھ کی تو مدرس معصوم ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنی بالکل سادہ سی لائف گزاری ہوتی ہے، تو وہ بیٹیوں کو اتنا کچھ بتا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اب میرڈ ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا لونگ رہے اور آپ کا خیال رکھے، پیار کرے، ہر بیوی یہ چاہتی ہے، ظاہر ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر لاڈوں اور پیار سے پلی ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے کہ جھکنا اور برداشت کرنا آپ کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سم ٹائم آپ کا جھکنا اور برداشت کرنا جو ہے آپ کو بہت خوشیاں بھی دے دیتا ہے اور آپ کو بہت سی مشکل سے بھی بچا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کا کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے آپ کے پارٹنر کے ساتھ اور کسی بھی بات پہ جو ہے، تو ان کے سامنے آپ نے اکرنا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ خود کو ٹھیک کرنے لگیں گے نا تو خود کو توڑ دیں گے۔ آپ نے جھک جانا ہے، سم ٹائم برداشت کرنا نا، وہ آپ کے میرڈ لائف رشتے کو مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کے ہسبینڈ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری وائف جو ہے وہ بڑی سکون والی اور سمجھدار ہے، اور بہت بار وہ جھک جاتی ہے اور برداشت کر جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا پارٹنر جو ہے، آپ کا ہسبینڈ، وہ آپ کے سامنے اکر رہا ہے اور آپ بھی آگے سے اکر رہی ہیں، تو پھر نہیں، یہ رشتہ جو ہے وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کوئی ہسبینڈ یہ سن رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی آپ کی بیوی کو غصہ آ گیا ہے تو ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ جھک جائیں۔ نیکسٹ، آپ نے اگنور کرنا سیکھنا ہے۔ سیکنڈ بات جو ہے، آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی بھی بات ہو گئی ہے یا آپ کی ان لوز میں ہو گئی ہے، تو آپ کو اس میں اگنور کرنا آنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فار ایگزامپل کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آتے ہوئے آپ کی کوئی ضرورت کی چیز تھی، کوئی ڈریس تھا، کوئی شوز تھا، کوئی کھانے کی چیز ہی تھی، کوئی آپ نے برگر وغیرہ کچھ کہہ دیا تھا لے آنا، وہ بھول گئے یا نہیں لا سکے، تو آپ نے اس بات کو پکڑ لینا اور اپنے اندر ضد بٹھا لینی کہ میں غصہ چڑھا لینا، یا آپ نے پیسے مانگے ہیں، سم ٹائم انہوں نے نہیں دیے، ٹھیک ہے، یہ موسٹلی ایسے ہو جاتا ہے، نہیں دیتے، اور وہ آپ جو ہے آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے اور آپ اس بات کو اگنور نہیں کرتی، تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک آپ کو فساد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جو ہسبینڈ سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کوئی ضرورت کی چیز کہیں، کچھ بھی، تو وہ کر دینا چاہیے، کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے جب شادی کر کے آپ کے گھر آتی ہے تو وہ اپنی پوری زندگی لے کے آتی ہے، کہ وہ کہتی ہے، یہی سوچ کے آتی ہے کہ میں مرتے دم تک جو ہے یہیں پہ رہوں گی، اور یہیں سے جو ہے جب میں مر جاؤں تو یہیں سے مجھے اٹھایا جائے۔ نیکسٹ، آپ نے کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے جو ان سے بات کرنی ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہیں اور نیکسٹ کوئی پرسن باہر کا ہے، وہ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہے، اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہی ہے، یا کون ہے اس کا، کہ مطلب آپ کا الفاظ کا چناؤ اور آپ کے اندر ایک تمیز تہذیب ہونی چاہیے بات کرنے کی، کیونکہ آپ سم ٹائم آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کا وہ لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا نا، بدتمیزی والا، اور تو طرح کر کے بات کرتے ہیں، تو وہ بات بھی بدتمیزی کی طرف اور آپ کے لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی کوئی بات آپ کر رہی ہیں تو آپ صاف بات کر رہی ہیں، لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے اور وہ تہذیب اور تمیز کے لہجے میں ہے، اور آپ تمیز سے بات کر رہی ہیں، تو وہ آپ کے لیے بات کرنا، اور وہ نیکسٹ آپ کا پارٹنر بھی وہ سمجھ جاتا ہے اور آپ کو بھی سمجھانے میں آسانی رہتی ہے۔ اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں کرنا، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کہ آپ نے تو فلاں ٹائم پہ یہ میری بات نہیں مانی، میری وہ بات نہیں سنی، شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ یہ جو شکوے شکایت ہے نا، تو یہ مردوں کے دل میں نا آپ کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ شکوہ شکایت کرنا، میری بہنوں، چھوڑ دو۔
तो मेरी बहनों, आप ये बात समझ लो कि जिस दिन आपने ये शिकवा शिकायतें छोड़ दी ना, आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी और आपके हस्बैंड की लाइफ भी आसान हो जाएगी। तो वही अगर कोई किसी का हस्बैंड देख रहा है, कोई भी मर्द देख रहा है, वीडियो सुन रहा है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप भी शिकवा शिकायत छोड़ दें और आपकी जो बीवी है, आपकी वाइफ है, आप भी उनकी बात को समझें। बस ज़ुबानी बद कलामी ना करें, क्योंकि ये रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। नेक्स्ट, बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड का एहसास करे हर बात पे, कि उसने कोई खर्चा लेना है तो वो एहसास करे, वो देखे कि वो कितना कमाता है और वो कितना आप पे खर्च कर सकता है। या कोई भी खाने पीने का मामला या ज़िंदगी का कोई भी मामला, अगर बीवी के अंदर एहसास है ना, आपके अंदर एहसास है अपने शोहर का, तो वो एहसास करने वाली जो बीवियां हैं ना, वो भी अपने रिश्ते को बड़े अच्छे से और मजबूती से लेके चल सकती हैं। तो इसी तरह शोहर के अंदर भी अपनी बीवी के लिए बहुत एहसास होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 है कि कोई भी आपका कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो उसमें कभी भी जीतने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपके आपके हस्बैंड को गुस्सा है तो आप उस टाइम चुप कर जाएं, क्योंकि उस टाइम अगर आप कहेंगे ना कि आप उनका मुकाबला करें और आप उनका जीतने की कोशिश करें, तो मेरी बात याद रखिएगा मेरी बहनों, आप कभी भी नहीं जीत सकती, हार जाओगी और बहुत बुरे तरीके से हारोगी। कभी भी आपके हस्बैंड को गुस्सा है ना, तो मैंने अपनी बहनों को देखा है, मैंने अपनी मदर को भी देखा है और मैंने अपनी ममानी को भी देखा है कि वो मेरे मामू को कभी गुस्सा आना ना, मेरी मदर को भी, तो उन्होंने चुप कर जाना। तो इस तरह चुप करना क्या होता है, वो आपके रिश्ते को बचा लेता है और साथ मजबूत कर देता है। तो उस टाइम लड़ाई झगड़े में कभी भी आप जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि खामोश हो जाएं। नेक्स्ट, बातों को नज़रअंदाज करना सीखें, छोटी छोटी बातों को लेके ना बैठ जाएं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 था। और पॉइंट नंबर 8 है कि आपके हस्बैंड है तो आप उनको भी कभी छोटे मोटे कोई गिफ्ट देते रहा करें। मतलब कोई भी आपकी एनिवर्सरी आ गई है या ईद आ गई है, कोई त्यौहार आ गया है, ठीक है, उन्होंने ही पैसे देने हैं। वहाँ जहाँ पे आप अपने लिए ड्रेस लेके आते हैं, वहीं पे आप अपना कभी एक ड्रेस कम बना लें या कोई भी चॉकलेट ले आएँ, कोई फ्लावर ले आएँ और मतलब गिफ्ट देना चाहिए, कोई सरप्राइज़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपस में प्यार भी, मोहब्बत होती है, ठीक है? और जैसे आप भी चाहती हैं ना, एक्सपेक्ट करती होती हैं कि आपका हस्बैंड आपको गिफ्ट दे और आपको सरप्राइज़ दे, इसी तरह उनका भी दिल है। ज़्यादा कोई बड़े गिफ्ट नहीं मैं बोल रही, बिल्कुल छोटा कोई परफ्यूम दे दें या उनकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ है वो दे दें। तो इससे भी क्या है कि उनको भी पता चलेगा कि ये मेरे लिए गिफ्ट लेती है और मेरे लिए एहसास और प्यार करती है। तो इससे भी आपस में जो है प्यार और मोहब्बत होती है। सो ज़रूर गिफ्ट देना चाहिए। तो कभी आप देंगे 2-4 बार तो उसके बाद आपके हस्बैंड के दिल में भी आएगा ही ना कि मैं भी इसको कोई गिफ्ट देता हूँ, ये मेरे लिए इतना ख्याल करती है। और कभी भी परेशान ना हो और हमेशा कुछ ये जो मैंने बातें बताई हैं, इन सब पे आप अमल कर लेना और बहुत सिंपल हैं। और ये जो मैंने अपने बड़ों को देखा है, अपनी मदर को, अपनी ममानियों को देखा है कि उन्होंने इन बातों पे अमल किया है और कैसे उनकी लाइफ जो है अच्छी होगी। और माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने बरकत भी डाली। और आप भी अपनी दुआओं में, बहुत सी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? आपका सब्सक्राइब करना जो है मुझे भी हैप्पी करता है और मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।